السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما العلم مواهب يؤتيه الله تبارك وتعالى من أحب من خلقه، وليس يناله أحد بالحسب، ولو كان العلم لعلة الحسب لكان أولى الناس به أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ جامعہ اور عزیز طلبہ، پورے وثوق و اعتماد اور بغیر کسی مبالغے کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ طلب علم اور تعلیم و تعلم کے جس مبارک و ذری سلسلے سے باری تعالی نے ہمیں اور آپ کو وابستہ فرما رکھا ہے، اس سے بہتر سلسلہ اس روئے زمین پر بسنے والے انسان کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ایسی دینی تعلیمی تربیت گاہوں میں ہماری اور آپ کی حاضری، موجودگی، جہاں ہم ایک طرف اپنی علمی تشنگی اور پیاس کو بجھا رہے ہوں، دوسری طرف قرآنی اور نبوی علوم سے اپنے قلوب اور ذہن و دماغ کو سرشار کر رہے ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے نجات و کامیابی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی عادت ڈال رہے ہوں، اس سے بہتر جگہیں ہمارے اور آپ کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کی ان قیمتی لمحات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن عظیم نعمتوں سے باری تعالی نے اس حوالے سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اس کی عظمت اور قدر و منزلت کا احساس کرتے ہوئے تقاضے پر عمل کرنا اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ ہمارے وہ عزیز طلبہ جو زندگی کے نہایت قیمتی لمحات کو اس بافیض دینی تربیت گاہ کے اندر گزار رہے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے یہی وہ لمحات ہیں جن کو اگر اساتذہ کرام کی رہنمائی کے مطابق، ان کے مشوروں کے مطابق گزار لیا گیا
تو حال بھی اللہ نے چاہا تابناک ہوگا، مستقبل بھی روشن ہوگا، اور علم نافع کی اس عظیم دولت سے ہم مالا مال ہوں گے کہ جس سے زیادہ قابل قدر نعمت و دولت انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ مگر شرط یہ ہے کہ علم کی جو سچی طلب ہونی چاہیے، حصول علم کا جو حقیقی اشتیاق ہونا چاہیے، ہدف و مقصد اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ کامل طور پر ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں موجزن ہو اور موجود ہو۔ اخلاص و للہیت کے ساتھ مسلسل محنت و جد و جہد کرتے ہوئے منزل کی طرف جب انسان رواں دواں رہتا ہے تو اللہ کی نصرت و مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور باری تعالی اخلاص کے ساتھ محنت کرنے والے اپنے کسی بندے کی محنت کو کبھی رائگاں نہیں فرماتے، ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جد و جہد، محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور علم صحیح کا، علم نافع کا حامل بن کر زندگی گزارنا باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ سیدنا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے اس مقولے میں جو شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، علم کی عظمت و قدر و منزلت، اس کی بے نیازی، افادیت و اہمیت کے حوالے سے نہایت ہی اہم اور بنیادی باتیں بیان فرمائی، جو ہر طالب علم کو ہم وقت ذہن نشین رکھنی چاہیے، اور اسی کی روشنی میں اپنے اس علمی سفر کو جاری و ساری رکھنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات حضرت نے ارشاد فرمائی، انما العلم مواہب۔ یہ جو علوم قرآن و سنت ہیں، اللہ پاک کی کتاب کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ، آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی صلاحیت، پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کو پڑھنا، گہرائی میں اترنا، شرعی احکام کا استنباط کرنا، مسائل کو سمجھنا، یہ علوم اللہ کی جانب سے انہی مخصوص بندوں کو عطا کیے جاتے ہیں جن کا شمار محبوبان بارگاہ الہی میں ہوتا ہے، جن کے لیے اللہ پاک اپنی محبوبیت کو مقدر فرماتے ہیں، انہی کی قسمت چمکتی ہے، وہی کلام الہی کی تلاوت کا صحیح طور پر سلیقہ سیکھ پاتے ہیں، وہی آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ پاتے ہیں، انہی کو قرآنی تقاضوں پر عمل کرنے کا موقع میسر ہوتا ہے، وہی نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کی گہرائی میں، عمق میں اترتے ہیں، اور اس میں پائے جانے والے معارف کو اور جواہر کو تلاش کرنے کی زندگی بھر کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے اس ادارے سے وابستگی کی برکت سے، یہ دیگر دینی تعلیمی تربیت گاہوں سے مربوط ہونے کی برکت سے، نور علم کا حامل بننے کا شرف ہمیں میسر فرمایا ہے، اور اس عظیم دولت سے سرفراز ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے جو اللہ کے محبوب بندوں کی قسمت میں لکھی جاتی ہے، جو ان کا مقدر بنتی ہے۔ حضرت یہی فرما رہے ہیں، یؤتیہ اللہ عز وجل من احب من خلقہ۔ قرآن و سنت کا یہ علم
اللہ کی جانب سے انہی لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے جو باری تعالیٰ کی مخلوقات میں اس کے محبوب تصور کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اگر اللہ نے مدارس کے روحانی ماحول میں رہتے ہوئے قرآنی اور نبوی علوم کو حاصل کرنے کا موقع میسر فرمایا ہے تو یہ باری تعالیٰ کا انتخاب ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس نے اس دولت عظمیٰ سے سرفراز ہونے کے لیے راہیں ہمارے واسطے کھول دیں۔ ہمیں اللہ کی جانب سے اپنے سلسلے میں ہونے والے اس انتخاب کو رائیگاں نہیں جانے دینا ہے، ضائع نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ اللہ نے جس عظیم مقصد کی حصول یابی کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا ہے ہم اس کے اندر 100% کھرے اترنے والے ہوں، قرآنی اور نبوی علوم کے واقعی حامل بننے والے ہوں اور قرآنی اور نبوی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کرنے والے ہوں۔ اس کے لیے ہمیں جہاں جد و جہد مسلسل کرنی ہوگی، طلب علم کے حوالے سے دلچسپی کا اور ذوق و شوق کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وہیں اللہ کے حضور مسلسل یہ سوال بھی کرتے رہنا ہوگا کہ الہ العالمین نور علم سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اس دولت عظمیٰ کے حاملین میں ہمارا بھی نام لکھ لیجئے گا، ہمیں بھی شمار فرما لیجئے گا۔ حضرت نے یہ بتا کر کہ علم مواہب الہیہ میں سے ہے، اس حقیقت کا اظہار فرما دیا کہ محض جد و جہد، قربانی اور مجاہدے ہی سے یہ علم حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ سے اس علم کی حصول یابی کے سلسلے میں لو بھی لگانی ہوگی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھی ہوگا، عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرتے ہوئے طلب علم کی درخواست بھی بارگاہ الہی میں مسلسل پیش کرتے رہنی ہوگی، جب اللہ کی جانب سے ہمارے لیے نور علم کے نزول کا فیصلہ ہوگا۔ محض محنت سے بھی یہ نور علم انسان کو حاصل نہیں ہو پائے گا، اور اسباب کو اختیار کیے بغیر محض دعاؤں سے بھی یہ نور علم انسان کا مقدر نہیں بن پائے گا۔ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ اسباب کے درجے میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو شرائط درکار ہوتی ہیں ان شرائط کو بروئے کار لانا ہوگا، جد و جہد کرنی ہوگی، محنت و لگن اور دلچسپی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، لیکن اپنی محنت پر تکیہ اور بھروسہ نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اللہ سے مسلسل درخواست کرتی رہنی ہوگی کہ الہ العالمین اس محنت کو آپ ضائع نہ ہونے دیجئے، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اس میں کامیابی عطا فرما دیجئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر علم میں اضافے کے حوالے سے دعا سکھلائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ نبی پاک علیہ السلام جن سے زیادہ علمی عظمتوں کا حامل کون ہو سکتا ہے، آپ کی زبان مبارک سے بکثرت علم میں اضافے کی یہ دعا ادا ہوتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنتے ہیں۔ آپ دعا فرماتے ہیں، اللہم اغننی بالعلم وزیننی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ اے اللہ مجھے وہ غنا عطا فرمائیے جو علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، مجھے وہ حلم عطا فرمائیے، وہ زینت عطا فرمائیے، وہ جمال عطا فرمائیے، وہ حسن عطا فرمائیے جو قوت برداشت اور تحمل کے ذریعے انسان کی زندگی میں آتا ہے، اور مجھے تقوی کے ذریعے کرامت و اعزاز کے مقام پر سرفراز فرمائیے، عافیت کے ذریعے مجھے جمال عطا فرمائیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں
جہاں ایک پہلو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کا ہوتا ہے، وہیں دوسرا پہلو امت کے لیے نصیحت کا سامان ہوتا ہے۔ ہر جملے کے ذریعے آپ نے امت کو نصیحت فرمائی کہ اصل غنا وہ ہے جو علم کے ذریعے انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور اصل زینت وہ ہے جو قوت برداشت اور تحمل کے ذریعے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو علم کی حصولیابی کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور حلم کی دولت سے بھی اپنے آپ کو مالا مال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب علم صحیح انسان کا مقدر بنے گا تو حلم بھی اس کی زندگی میں آئے گا، تقوی بھی اس کی زندگی میں آئے گا، اور جب علم و حلم اور تقوی انسان کی زندگی میں ہوگا تو اللہ کی جانب سے دنیاوی و اخروی عافیت کے فیصلے بھی یقینی طور پر ہوں گے۔ انعام کے طور پر عافیت سے انسان کو نوازا جائے گا، اور عافیت اتنا جامع کلمہ ہے کہ ہر طرح کی خیر اس کے اندر آ گئی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ای الدعاء خیر، اے اللہ کے رسول، مختلف مواقع پر مختلف دعائیں آپ کی زبان مبارک سے سنی گئی ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان دعاؤں کا ان خاص مواقع پر اہتمام کریں، لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان مختلف دعاؤں میں سب سے بہتر دعا آپ کی نگاہ میں کون سی ہے؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے سوال کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے ہر ایمان والے کے دل کی ترجمانی فرمائی، اور اس سوال کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عظیم جواب کو سننے کا موقع میسر فرمایا کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنے لیے بھی دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو مقدر بنا سکتے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟ فرمایا سل اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ سب سے بہترین دعا اگر جاننا چاہتے ہو تو جانو اللہ رب العزت والجلال سے دنیا اور آخرت میں عفو و درگزر اور عافیت کا سوال کرنے والے بن جاؤ۔ اگر اللہ کی جانب سے تمہارے حق میں درگزر کا اور بخشش کا فیصلہ ہو گیا اور عافیت کو باری تعالیٰ کی جانب سے تمہارا مقدر بنا دیا گیا تو دنیا بھی آباد و شاداب ہو گئی، اور آخرت میں بھی سرفرازی اور کامیابی تمہارا مقدر بن گئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو دعائیں اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا کرتے تھے، ان میں جہاں اللہ کی بارگاہ میں سوال کا پہلو ہوتا تھا، وہیں امت کے لیے دروس اور اسباغ بھی پائے جاتے تھے۔ تو اللہ نے نور علم کا حامل بننے کا موقع اس طرح کے دینی اداروں سے اور تربیت گاہوں سے وابستگی کی برکت سے ہمیں اور آپ کو میسر فرمایا ہے، نصیب فرمایا ہے۔ ہمارے طلبہ عزیز دور و نزدیک سے اپنے والدین اور اہل خانہ کو چھوڑ کر اساتذہ کرام کی زیر تربیت سال بھر رہتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ قرآنی اور نبوی علوم کے حامل بن جائیں۔ دوہری قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، ایک قربانی آپ کی طرف سے اور ایک قربانی آپ کے والدین کی طرف سے۔ آپ آتے ہیں تو دل دکھتا ہے ماں باپ کو چھوڑتے ہوئے، اور ماں باپ جب آپ کو رخصت کرتے ہیں تو ان کا بھی دل دکھتا ہے اپنے جگر گوشوں کو اپنے سے دور کرتے ہوئے، لیکن دونوں اس قربانی کو برداشت کر رہے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ قرآنی اور نبوی علوم کا حامل بنا دیں۔ اگر آپ کی زندگی مقصد کی حصولیابی میں جد و جہد، لگن اور دلچسپی کے ساتھ گزرے گی تو جو خواب آپ کے والدین نے، مربی اور سرپرست حضرات نے دیکھے ہیں، انشاءاللہ وہ شرمندہ تعبیر ہوں گے، اور کامیابی کی جو توقعات انہوں نے آپ کے سلسلے میں وابستہ کر رکھی ہیں، آپ ان توقعات پر کھرے اتریں گے۔ اس لیے جد و جہد، محنت
اور لگن و دلچسپی کو مسلسل اپنی زندگی کے اندر برقرار رکھیے۔ اس کے بغیر کامیابی کا حصول انسان کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ اشعار جو طلب علم کی راہ کے مسافروں کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھی ہمیں ملحوظ رہنے چاہیے، ذہن نشین رہنے چاہیے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ بقدر الکد تکتسب المعالی، بقدر الکد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی۔ قد کہتے ہیں تسلسل کے ساتھ جد و جہد اور محنت کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ بلندیاں، عظمتیں اور کامیابیاں مسلسل محنت و جد و جہد کے بقدر ہی انسان کا مقدر بن پاتی ہیں۔ جتنی جد و جہد، محنت، لگن اور دلچسپی کا مظاہرہ مقصد کو حاصل کرنے کے حوالے سے ہم اور آپ کریں گے، اللہ اتنی بلندیوں کو اور عظمتوں کو اور کامیابیوں کو ہمارا مقدر بناتے چلے جائیں۔ وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهِرَ اللَّيَالِي، جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے وہ رات کو رات نہیں سمجھتا، دن کو دن نہیں سمجھتا، اس کی راتیں مطالعے کی نظر ہو جاتی ہیں، وہ راتوں میں پڑھتے پڑھتے نہ جانے کتنا وقت گزار دیتا ہے، راتوں کو زندہ رکھتا ہے، راتوں میں جاگتا ہے، اس کی نیند مطالعہ بن جاتا ہے، اس کی غذا مطالعہ بن جاتا ہے، اس کی دلچسپی کا مرکز مطالعہ بن جاتا ہے۔ کتابوں میں اس کی طبیعت ایسی لگتی ہے کہ کتابوں سے اس کو دور کر دیا جائے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ رَامَ الْعُلَى بِغَيْرِ كَدٍّ أَضَاعَ الْعُمُرَ فِي طَلَبِ الْمَحَالِ، جو محنت و جد و جہد، ذوق و دلچسپی اور لگن کے بغیر بلندیوں کا طالب بنے گا، یہ سوچے گا کہ کرنا کچھ نہ پڑے اور کامیابیاں مقدر بنتی چلے جائیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ محال چیز کو حاصل کرنے میں اپنی عمر کو ضائع کرنے والا اور برباد کرنے والا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے کامیابی کے حصول کے لیے اسباب کے درجے میں جن چیزوں کو شرائط کا مقام عطا فرمایا ہے، جب تک ہم ان کو اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی تک پہنچنا ممکن اور آسان نہیں ہو پائے گا۔ اور تیسرے شعر میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں تروم العز ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب اللآلی۔ ایک طرف عزت کے خواہاں ہو، کامیابی چاہتے ہو، بلندیوں کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہو، اور دوسری طرف راتوں میں سوتے رہتے ہو، مطالعہ نہیں کرتے، اسباق کا تکرار نہیں کرتے، پڑھنے پڑھانے کا اہتمام نہیں کرتے، تو یہ کیسے ہو پائے گا؟ یغوص البحر من طلب اللآلی، موتیوں کو تلاش کرنے والا تو سمندروں اور دریاؤں میں غوطہ زنی کرتا ہے، موتیاں اسی کو مل پاتی ہیں، جواہرات اسی کے ہاتھ آتے ہیں جو سمندروں میں اور دریاؤں میں غوطہ زنی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو تسلسل شرط ہے محنت کا، جد و جہد کا، لگن کا اور دلچسپی کا۔ اگر یہ تسلسل آپ کی زندگی میں ہوگا تو اللہ تعالی کامیابی کی اس منزل تک آپ کو پہنچائیں گے جس منزل پر پہنچ کر انسان بدر منیر کی حیثیت اختیار کرتا ہے، اور پھر اس کی ذات سے پھوٹنے والی کرنیں انسانیت کو منور کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتی۔ تیسرے جملے میں حضرت نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ يَنَالُهُ أَحَدٌ بِالْحَسَبِ، علم اللہ کی جانب سے عطا کردہ نعمت، عطیہ، تحفہ اور انعام ہے۔ اپنی مخلوقات میں سے انہی کو اللہ علم عطا فرماتے ہیں جو اس کی بارگاہ میں محبوب ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا
کہ حسب و نسب اور خاندان کی بنا پر علم کسی کو نہیں دیا جاتا. کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرا خاندانی بیک گراؤنڈ علمی ہے، میرے آباء و اجداد مائے ناز علماء میں شمار کیے جاتے رہے تو میں تو خاندانی اعتبار سے علم کا وارث ہوں. جس طرح وہ لوگ نمایاں قرار دیے جاتے رہے میں خود بخود اس منزل اور مقام پر پہنچ جاؤں گا. یاد رکھیے یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اللہ اس نعمت سے اسی کو سرفراز فرماتے ہیں جو اس نعمت کی حصول یابی میں طلب صادق اپنے دل کے اندر رکھنے والا ہوتا ہے، جد و جہد اور لگن کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے لو لگانے والا ہوتا ہے. اللہ اس کو علم کی راہوں کو طے کرنا آسان فرماتے ہیں اور بہترین حامل علم باری تعالی اس کو دنیا کے اندر بناتے ہیں. محض خاندان و حسب کی بنا پر علم کسی کو نہیں دیا جاتا. اخیر جملے میں حضرت نے اپنے اس جملے کی تائید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ لِعِلَّةِ الْحَسَبِ لَكَانَ أَوْلَى بِهِ أَهْلُ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حسب و نسب کی بنیاد پر ہی علم کی تقسیم ہوتی تو اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام سے قریبی نسبی رشتہ رکھنے والے کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کا دل ہی نور ایمانی سے منور نہیں ہو سکا. قرآنی اور نبوی علوم کا حامل بننا تو بہت دور کی بات. اگر محض حسب کی بنا پر انسان کو یہ شرف حاصل ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام کے خاندان اور قبیلے کا کوئی فرد ایسا باقی نہ بچتا جو وقت کا بہترین عالم نہ ہوتا، نور علم سے جس کا سینہ منور و روشن نہ ہوتا. لیکن آپ کے خاندان کے بھی منتخب اور چنیدہ افراد تھے جن کو اللہ نے نور علم سے آراستہ و پیراستہ فرمایا اور انسانیت کے لیے مثال اور نمونہ بنا کر ان کو دنیا کے درمیان پیش فرمایا. اس لیے کسی شخص کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میرا خاندانی پس منظر اگر علمی ہے تو میں بھی آٹومیٹک اس مقام پر فائز ہوتا چلا جاؤں گا. اللہ یہ دولت اسی کو عطا فرماتے ہیں جو حصول یابی کے سلسلے میں مخلص ہوتا ہے اور جد و جہد کا مظاہرہ کرتا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ پڑھیے، حالات کا مطالعہ کیجئے. کسی معروف علمی خانوادے سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. بچپن ہی میں والد گرامی انتقال فرما گئے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ ابتداءً نابینا تھے. والدہ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ان کو بینائی عطا فرمائی. بخارا کے علاقے میں رہا کرتے تھے جو آج کل ازبکستان میں آتا ہے. محنت کی، جد و جہد کی، اخلاص کا مظاہرہ کیا. اللہ نے علم کے اس مقام بلند پر ان کو فائز فرمایا کہ رہتی دنیا تک علمی دنیا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی اپنے آپ کو محسوس کرے گی. وہ کتاب ان کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کے مجموعے کی شکل میں منظر عام پر آئی، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہوا بے اتفاق امت. پتہ چلا کہ محض خاندانی حسب و نسب یہ علمی پس منظر کی بنا پر انسان کو یہ دولت عظمی حاصل نہیں ہوتی. اس کے لیے اپنی لگن، دلچسپی، جد و جہد اور تسلسل کے ساتھ ذوق و شوق کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرما دیتے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جریر القدر تابعی ہیں، حدیث و تفسیر کے میدان میں نمایاں مقام کے حامل ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے والدین غلام تھے
غلاموں کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، لیکن محنت کی، اخلاص کے ساتھ جد و جہد اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے مفسرین و محدثین کی جماعت میں وہ مقام بلند عطا فرمایا کہ آج بھی ان کے تذکرے سے دنیا منور ہے اور روشن ہے، اور عقیدت و احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا۔ امام سیبوئے جو نحو کے باب میں سند کا درجہ رکھتے ہیں، ان کا بھی کوئی خاندانی پس منظر علمی نہیں تھا، لیکن اللہ نے علوم دینیہ کے سلسلے میں ایسی ایسی خدمات ان سے لی کہ آج ان کی کتاب میں لکھا ہوا ایک ایک جملہ سند و شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ مثالیں ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں، جو اس راہ میں اخلاص کے ساتھ محنت و دلچسپی کا مظاہرہ کرے گا، کامیابیاں اس کے قدم چومتی چلی جائیں گی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جن کے نام نامی، اسم گرامی، علمی، ملی، سیاسی اور سماجی خدمات سے کون نا واقف ہوگا؟ حضرت بھی کسی معروف علمی خانوادے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ حضرت کے جو والد محترم تھے سید حبیب اللہ صاحب علیہ الرحمہ، وہ بانگر مئو ایک قصبہ ہے صوبہ یو پی میں، وہاں ایک اسکول میں ٹیچر تھے اور ہیڈ ماسٹر تھے۔ اللہ نے علوم دینیہ کی راہ میں زرعی خدمات پیش کرنے کے لیے ان کے صاحبزادے گرامی کو قبول فرمایا۔ ان کی دعائیں رہیں، ان کی توجہات اور عنایتیں رہیں، صاحبزادے کا اخلاص رہا، محنت رہی، جد و جہد رہی، ذوق و شوق رہا، کامیابیاں اللہ کی جانب سے مقدر بنتی چلی گئیں۔ یہ مثالیں اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اور آپ بھی اگر خلوص کے ساتھ اس میدان میں محنت کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے بھی کامیابیوں کے وہی فیصلے فرمائیں گے جو ہمارے اکابر و بزرگان دین رحمہم اللہ کے لیے فرمائے گئے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ، جو مفتی اعظم تھے ہندوستان کی سطح پر، کسی معروف علمی خانوادے سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ طلب علم کا زمانہ حضرت مفتی صاحب کا انتہائی قسم پرسی میں، ضیق و تنگی کے اندر گزرا ہے۔ خود حضرت نے تحریر فرمایا کہ ٹوپیاں بیچ کر میں اپنے لیے پڑھنے کا انتظام اور بندوبست کیا کرتا تھا، معاش کا کوئی بندوبست میرے پاس نہیں تھا۔ گھر کی صورتحال کیا ہوگی اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ ان حالات میں انہوں نے اس راہ میں محنت کی تو اللہ نے ان کی محنت کو ضائع اور رائگاں نہیں فرمایا، محنت کو قبولیت کی منزل تک اللہ رب العزت والجلال نے پہنچایا، اور پھر ان دینی خدمات کا موقع حضرت مفتی صاحب کو مختلف میدانوں میں میسر ہوا کہ آج دنیا ان کے نام سے واقف و باخبر ہے، اور ان کی علمی خدمات کا چرچا لوگوں کی زبان پر ہے۔ تو اس علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں، جو اس راہ میں خلوص نیت کے ساتھ جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا، اللہ کی جانب سے کامیابیاں اس کا مقدر بنتی چلی جائیں۔ ہم اپنے عزیز طلباء سے یہی گزارش کریں گے کہ اللہ نے آپ کو بہترین موقع مرحمت فرما رکھا ہے، اس آئیڈیل اور مثالی ادارے سے وابستہ کر کے اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیجیے، اس کو غنیمت جانیے۔ اساتذہ کرام کی رہنمائی کے مطابق روز و شب گزاریے، اور جو نور علم اساتذہ کے توسط سے باری تعالیٰ کی جانب سے آپ کے دل میں اتارنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، اس پلان کو اپنی محنت کے ذریعے کامیابی تک پہنچانے کی کوشش و فکر کیجیے۔ ہر ایسی چیز جو طلب علم کی راہ میں مخل ہو اور رکاوٹ ہو، طالب علم کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ خاص طور پر موجودہ زمانے میں
موبائل سے غیر معمولی دلچسپی یہ طلب علم کی راہ میں سب سے زیادہ مخل اور رکاوٹ بنتی ہے، اور جب طلبہ موبائل کے مختلف پروگراموں سے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر جو یکسوئی درس کے سلسلے میں ہونی چاہیے وہ ان کو حاصل نہیں ہو پاتی، سبق یاد نہیں ہو پاتا، یاد ہو جائے تو وہ محفوظ نہیں رہ پاتا۔ ابھی چاہے ہم اس کے نقصانات کو محسوس نہ کریں، لیکن چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد ہمیں خود اپنے کیے پر پچھتاوا، ندامت و شرمندگی ہوگی، اور احساس ہوگا کاش کہ ہم نے اس وقت کو غنیمت جان لیا ہوتا اور صحیح مصرف میں استعمال کر لیا ہوتا تو آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے۔ اللہ تعالی ہمارے ان جملہ طلب عزیز کو علم صحیح اور علم نافع کا حامل بنائیں، ان کے مستقبل کو باری تعالی تابناک اور روشن فرمائے، اور ان کے والدین، اساتذہ اور بزرگوں نے کامیابی کے سلسلے میں جو خواب دیکھے ہیں باری تعالی ان کو شرمندہ تعبیر فرمائے۔ اخیر میں ہم بہت ممنون و مشکور ہیں ذمہ داران جامعہ کے، حضرات اساتذہ کرام کے، اور آپ تمام حضرات کے، کہ ذمہ داران کی دعوت پر کچھ دیر کے لیے کافی دنوں کے بعد اس تاریخی اور بافیض ادارے میں حاضری کا موقع میسر ہوا، اور یہاں کے علمی اور تعلیمی ماحول اور کارکردگی کو سن کر طبیعت خوش ہوئی۔ اللہ تعالی اس علمی فیضان کو جاری و ساری رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چشمہ فیض سے استفادے کا موقع میسر فرمائیں۔ ذمہ داران جامعہ، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. یا اللہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائی، ہر خیر سے ہم سب کو نواز دیجئے، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں علم نافع کا حامل بنائیے، عمل صالح کی توفیق سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے۔ اے اللہ دینی اور دنیاوی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے۔ ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو شفائے کلی مرحمت فرمائیے، جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ اس مدرسے کو اور دیگر تمام دینی مدارس کو، اداروں کو، جامعات کو ترقیات سے مالا مال فرمائیے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔